वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद के डी चौक का, जहां इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और उनके दरमियान लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुल्क भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो मिलकर डी चौक पर धरना उन्होंने दे रखा है। उनका मुतालबा है, अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए, कि उनके सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली की जाए, उनकी पेंशन के अंदर इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ वो मांग रही हैं लाइफ इंश्योरेंस और पोलियो मुहिम के दौरान तहफ़्फ़ुज़। इसके अलावा जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें अपनी तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा चाहिए। आज मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ डी चौक के अंदर ही मुज़ाकरात किए, मगर जो इतलात अब तक सामने आई हैं तो लग ये रहा है कि ये जो गुफ्तगू थी, नेगोशिएशंस थी, ये नाकाम साबित हुई। और इसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात जो है तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। इससे कबल भी लेडी हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर चुकी हैं, और जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के खात्मे और मुलाजमों से बरतरफियों के हवाले से भी उन्होंने बात की है। आज जो ये लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना है, इस हवाले से कि उनके क्या मुतालबात हैं और आज उनकी मुज़ाकरात कैसे गए, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की जो मरकज़ी सदर हैं रुखसाना अनवर साहिबा। वेलकम टू द शो रुखसाना साहिबा। जी रुखसाना साहिबा, बताइएगा कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और इससे पहले कब से आप लोग ये मांग रहे थे, और हुकूमत की तरफ से किस किस्म का आपको जवाब मिला कि आप लोग मजबूर हो गए कि आप डी चौक आ जाए और धरना दें? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 26 साल हो गए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को मुल्क के कोने कोने में घर घर जाकर सर्व करते हुए। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, पोलियो कैंपेन के हवाले से, डेंगू सर्वे के हवाले से, EPI के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, TB डॉट्स के हवाले से एक अनगिनत लिस्ट है जिस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया गया था। हमने अपनी जिद्दोजहद शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे 2012 के धरने का नोटिस लेते हुए रेगुलराइजेशन के ऑर्डर किए। हम रेगुलर तो हो गए, लेकिन ताहाल हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, हमें पेंशन नहीं दी जाती, हमारी अपग्रेडेशन 26 साल हो गई नहीं हुई। 18 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है और ज़िम्मेदारियों का बोझ है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने जब तब्दीली का नारा लगाकर जो हुकूमत आई है इक़्तिदार में, हमने तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को अपने मुतालबात बार बार पेश किए कि हमारी पेंशन जारी की जाए, सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, पोलियो में जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन कहीं भी किसी भी सूबाई गवर्नमेंट ने हमारे मसाइल को सुनना भी गवारा नहीं किया, हल करना तो दूर की बात है। आखिर तंग आकर हमने कल यहाँ एहतजाज किया पूरे पाकिस्तान से लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइज़र बशमूल आज़ाद कश्मीर कि जब सूबाई हुकूमतें नहीं सुन रही तो हम अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाकर सुनाएं अपने दुखों भरी दास्तान कि हमारे लोग मर रहे हैं, पोलियो कैंपेन में शहादतें दे रहे हैं और 18-20 हज़ार में ज़िंदगी गुजारना निहायत दुश्वार हो चुका है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। खुदारा हमारे मसाइल सुने और हल करें। इसलिए कल से लेकर आज तक हम यहाँ हैं। रुखसाना साहब, ये बताइएगा कि 2012 में जब आपने धरना दिया था, उसके बाद गालिबन जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम है वो डेवोल्यूशन के नीचे सूबों के पास चला गया। जी, 18वीं तरमीम की वजह से वो सूबों के पास चला गया, इसलिए 2.5 साल हम सूबों के पास ही जाते रहे हैं। लेकिन सूबों ने, खसूसन मैं सूबा पंजाब की बात करूं कि हमारी जो सूबाई हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने जब हमने अपने एहतजाज किया लाहौर में अपने इसी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए 2019 में अपने पिछली सर्विस काउंट करने के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ को एक अना का मसला बना लिया। और सिर्फ इसी चीज़ को नहीं, हमने करप्ट माफिया जो उनकी नाक के नीचे करप्शन कर रही थी, डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर अख्तर रशीद, जो रिटायर होने के बावजूद इन्होंने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मुसल्लत कर दिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम पर, और वो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को बेचकर खा गए। जब हमने नैब में और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दरखास्तें दी तो मैडम मिनिस्टर साहिबा पर्सनल हो गई, मुश्तइल हो गई, और उन्होंने यूनियन के जो सरकर्दा लोग हैं उनको टर्मिनेट कर दिया और ये चैलेंज किया कि मेरे जीते जी तो मसले हल नहीं होंगे, ना मैं होने दूंगी। और उन्होंने अमली तौर पर हमारा दाखिला मना किया हुआ है। कई सेक्रेटेरिएट में किसी ऑफिसर के पास हम जाकर अपने मसले हल नहीं करवा
करवा सकते हैं। तो रुखसाना साहिबा, पंजाब हुकूमत का जो रवैया है, क्या बाकी सूबाई हुकूमतों का भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है आप सबके साथ, या कोई वहाँ ज़्यादा सुनवाई हुई है, या वहाँ क्या जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कुछ आपसे ज़्यादा कोऑपरेट किया है इस हवाले से? किसी भी सूबाई हुकूमत ने कोऑपरेट तो नहीं किया, मसले वहाँ भी जूं के तूं हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ वहाँ नहीं की गई। जो डिक्टेटरशिप का मुजाहरा पंजाब में किया गया, दूसरे सूबों में नहीं किया गया। तमाम सूबों में यकसर तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि कहा जाता है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स रीढ़ की हड्डी है महकमा सेहत की, और अगर पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है तो लेडी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए ही किया जा सकता है। उसके बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ ये मुआनिदाना रवैया और ये सुतीली माओ वाला सलूक समझ से बालतर है। तो रुखसाना साहबा, ये बताइए कि आज जब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से आपकी बात हुई तो क्या आपको कोई उम्मीद की लहर किरण नज़र आई? क्या उन्होंने ज़्यादा कोई ध्यान दिया? क्या आपको लगा कि वो कोई हमदर्दी रखते हैं आप लोगों के जो मसाइल हैं और शिकायतें हैं? हमें लगा कि वो हमदर्दी रखते हैं, हमें लगा कि वो मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात हमेशा तब कामयाब होते हैं जब गवर्नमेंट उनको कामयाब करना चाहे, जब गवर्नमेंट मुलाज़िमीन को हुकूक देना चाहे। आपको आपने ऑब्वियसली जो आप यहाँ हमसे बातें कर रही हैं, यही बातें आप सबने उनसे की होंगी, अपने मुतालबात जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है, बाकी सूबों में, ये सब बातें आपने गुफ्तगू उनसे की होगी। उन्होंने क्या आपको जवाब दिया, कोई तसल्ली दी, कोई तफसील हमें बताएं कि उनके साथ कैसी रही आपकी गुफ्तगू? जी, उन्होंने कहा कि हमने हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उनसे बात की है, तो आप उनसे जाकर मिल लें। मैंने कहा वो पहले ही हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का बाज़ार गर्म रखे हुए हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं ताकि जो बाकी मानदा मुलाजमीन हैं वो उनको भी टर्मिनेट करवा दें। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वज़ीर आला पंजाब से बात कर लेते हैं कि आपको ये सारे मामलात क्यों नहीं सुलझाए जा रहे हैं। जबकि 2019 में वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसमें हमारे जेन्युइन मसाइल तस्लीम करते हुए उनके हल की यकीन दहानी कराई गई थी विदिन 6 मंथ्स। लेकिन 1.5 साल होने को आया, वो कमेटी भी गैर फ़ाल है और वो भी मैडम डॉक्टर साहिबा की वजह से ही गैर फ़ाल है। अच्छा रुखसाना साहब, आप ये बताइए कि अगर जैसे आपने कहा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप वापस पंजाब चले जाएं, और प्रॉबली जो बाकी सूबों से आए हुए हैं उनको भी उन्होंने यही कहा होगा, तो उसके बावजूद आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि मसले का हल तो सूबाई हुकूमतों के पास है, ज़्यादा से ज़्यादा वफाकी हुकूमत उनसे बात ही कर सकती है, फैसला तो सूबाई हुकूमतों ने ही करना है। देखें, सूबों में भी तो उसी सियासी जमात की हुकूमत है जो विफाक में है। अगर सिर्फ सूबों ने ही अपनी मनमानी करनी है तो विफाक किस चीज़ के लिए है, और इंटर प्रोविंशियल कमेटीज़ किस लिए बनाई जाती हैं? जो मसाइल अगर सूबे हल नहीं कर रहे, हम कहाँ जाकर फरियाद करें? हमें कोई फोरम बताया जाए, हम कहाँ जाकर अपनी ये तकलीफ़ें बताएं? क्या ये तकलीफ़ें जेन्युइन नहीं हैं? क्या हमारे से रोज़ी छीन ली जाए, हमारी पिछली सर्विस काउंट ना की जाए, पोलियो में सीधी गोलियां खाएं हम और हमें शहीद डिक्लेयर हमारे लोगों को ना किया जाए, पेंशन ना दी जाए? ये इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, इसको किसने हल करना है? रियासत मदीना में भी हल नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाकर हल होंगे? तो हमें तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आप लोग यहाँ कब तक मतलब कि बैठेंगे? क्या हुकूमत से किस किस्म का कोई सिग्नल आएगा या पैगाम आएगा तो आप लोग ये धरना ख़त्म करके अपने सूबों को जाएंगे? हमारे मसाइल जेन्युइन हैं, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मसाइल हल नहीं होंगे। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने तमाम सियासतदानों से माजरत की है कि हमारे धरने के ऊपर सियासत न चमकाएं। अगर किसी ने हमारे मसले हल करने हैं वो ईवान में जाकर हल करें, और वज़ीर-ए-आज़म साहब से हम अपील करेंगे कि इसका हल निकालें। बुज़दार साहब को बताएं, मेरिट पर फैसला कर लें कि 26 साल गुजरने के बावजूद क्यों हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, क्यों पिछली सर्विस काउंट नहीं है, क्यों 18-20 हज़ार में ही हमने गुजारा करना है, जबकि दूसरे लोगों की तनख्वाह, खुद वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2 लाख से 9 लाख हो जाए और हम उनके रियाया जो हैं वो इसी तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारें। तो क्या हम खुदकुशियाँ कर लें? क्या करें? हम तो पुरअमन लोग हैं, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं। हमने अपने अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। हम वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसलिए जानों के नजराने दे रहे हैं। कौन पूछेगा हमारे मामलात? अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं पूछेंगे तो अल्लाह पाक की अदालत में रखेंगे अपने मसले।
اللہ پاک ہی ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ڈاکٹر فیصل سلطان نے کچھ کہا ہے کہ وہ واپس آ کے آپ سے بات کریں گے یا کوئی پیغام وزیر اعظم سے ڈسکس کر کے واپس آپ سے بات کریں گے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا، یہ کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کریں گے اور صوبوں کے معاملات حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ 11 بجے کے بعد سے لے کر اب تک ان کی طرف سے ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین اب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ کیوں ایک خاص گروپ کے ساتھ انہوں نے اگلے دن ایک کنونشن سینٹر میں میٹنگ کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا، جس کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو ایک نوٹس جاری ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی سے وابستہ جو انصاف لائرز فورم ہے، اس کی تقریب کے اندر وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کی، اور اسی شرکت کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نوٹس جاری کر دیا اور یہ قانونی سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم کس بنیاد پر ایک مخصوص طبقے یا گروپ کی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جسٹس عیسیٰ نے وزیر اعظم کے ساتھ اٹارنی جنرل پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل اور کنونشن سینٹر کے انچارج کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس گلزار احمد کو بھجواتے ہوئے ایک بڑے بینچ تشکیل دینے کی درخواست کر دی ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وسیم سجاد صاحب، یہ ایک سینئر قانون دان ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ وسیم صاحب، یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اور جو سوال اٹھایا ہے جج صاحب نے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی قوانین کے نیچے ان کے اوپر اس طرح کی قدغنیں ہیں کہ وہ سیاسی ایونٹس میں شرکت نہیں کر سکتے؟ جی، دو سوال اٹھائے گئے ہیں اس جو میں نے آرڈر پڑھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم ایک سیاسی اجتماع جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے وکلا کا تھا اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ کیا ایک جو پبلک پراپرٹی ہے، یہ جو میرا کنونشن ہال میں یہ غالباً یہ تقریب ہوئی تھی، تو وہ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک سیاسی مقصد کے لیے، اور اگر کیا گیا ہے تو کیا اس کا کوئی قرار دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ تو اس میں دو سوالات جو اٹھائے گئے ہیں اہم ہیں۔ تو میرا فیصلہ تو عدالت میرا خیال ہے سب چیزیں دیکھ کے سن کے کرے گی۔ میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے جی کہ جو ایک پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے اس میں وزیر اعظم ایک سیاسی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ ایک سیاسی شخصیت ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہوتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں ان کو لیڈر آف دی ہاؤس کہا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، اور ماضی میں میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پارٹی کی میٹنگز بھی وہ کرتے ہیں، سیاسی شخصیات سے ملتے ہیں، اپنی پارٹی کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم جتنے بھی پارلیمنٹری سسٹمز ہیں، انگلستان ہے یا ہمارے ساتھ ہندوستان ہے یا جو بھی سسٹمز ہیں جہاں پہ سیاست ہوتی ہے، وہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم میں ایک سیاسی رول وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ ایک وزیر اعظم کا دوسرا رول ہوتا ہے جو کہ وہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ ملک کی نمائندگی جو کرتے ہیں وہ ان کا وہ مختلف حیثیت ہوتی ہے۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان سے ملتے ہیں، وفود سے ملتے ہیں، اور کئی دفعہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم نے خطاب کیا، تو یہ ایک جو ہوتا ہے رول وہ مختلف رول ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو صدر کا عہدہ ہوتا ہے جو غیر سیاسی ہوتا ہے، اور صدر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی سیاسی اجتماع سے خطاب کریں یا سیاسی میٹنگ کریں یا سیاسی کوئی پارٹی کے لوگوں کا ہی اجتماع کریں۔ وسیم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے صدر کا ذکر کیا تھا، تو سر سپریم کورٹ کا غالباً صدر کے رول کے اوپر فیصلہ بھی ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں
جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے تو انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس بھی کیا تھا غالباً. جی، میں ایک مقدمے میں بھی پیش ہوا تھا ہائی کورٹ میں اسی سلسلے میں. تو وہ آئین میں اس میں کہا گیا ہے کہ جو صدر ہے وہ پاکستان کی سمبل آف یونٹی اس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ روایت بھی یہی ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ تمام طبقوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور ایک دفعہ جب وہ صدر ہو جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں روایت یہ بھی ہے کہ بہت سی صدور اپنے پارٹی عہدے چھوڑ دیتے ہیں، پارٹی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، لیکن کچھ صدور نے ایسا نہیں کیا جس پہ ان کی تنقید کی ہوئی. اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جانب سے جو اشارے یا آبزرویشنز آئیں وہ یہی تھا کہ صدر کے عہدے کو سیاست سے علیحدہ رکھا جائے، اور وہ ایک ملک کی جو یونٹی ہے اس کو جو وہ علامت ہوتے ہیں اس کو برقرار رکھا جائے. تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سرکاری عمارت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی کرایہ دیا گیا، نہیں دیا گیا، اس کا کیا کوئی پولیٹیکل ہی استعمال کیا گیا، یا جس طرح کہ باقی کئی ادارے ان کو وہ کرایہ دے کے اس کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ کانوکیشن بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ اجتماع بھی ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی پارٹی کرتی رہی ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں واقعات سامنے آئیں گے تو شاید جو معاملات ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں گے. بٹ سر اس میں یہ بھی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا کنونشن سینٹر جیسی جگہ اگر رولنگ پارٹی استعمال کر رہی ہے تو کیا یہی آپشن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی پھر کرایہ دے کے اپنے پارٹی فنکشن؟ جی، میرے خیال میں یہ بالکل آپ نے درست کہا جی، کیونکہ جو ہمارا آئین ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اگر حکومتی پارٹی کو یہ حق دیا گیا ہے تو اپوزیشن پارٹیز کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی کرایہ دے کے اس کو استعمال کریں. میرے خیال میں یہ بالکل درست کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے روزویلٹ ہوٹل کی. آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور وہ خبروں میں ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے مینہٹن نیو یارک میں جو واقع روزویلٹ ہوٹل ہے اور اس حوالے سے جو آج کل بحث چل رہی ہے. روزویلٹ ہوٹل جو ہے جو اس وقت پی آئی اے کی ملکیت ہے، اس کی انتظامیہ نے 31 اکتوبر سے ہوٹل کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو سخت معاشی اثرات ہوئے ہیں، ٹورزم بہت کم رہ گئی ہے نیو یارک میں، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 95 سال سے زائد پرانا جو یہ ہوٹل ہے اس کی مالیت جو ہے $1 ارب کے قریب ہے، اور اس کو پی آئی اے کی انویسٹمنٹ ونگ کے ذریعے 1979 میں لیز پر لیا تھا، اور 20 سال کے بعد 1999 میں اس ہوٹل کو پی آئی اے نے تقریباً $35 ملین میں خرید لیا تھا. جولائی 2020 میں کابینہ کی جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے اس نے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کی تجویز کو رد کرتے ہوئے اس کو جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا. پرائیویٹائزیشن کمیٹی نے اس حوالے سے نجکاری کمیشن کو فائنینشیل ایڈوائزر کی خدمات حاصل کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی. اس سے پہلے جولائی 2019 میں ایک غیر ملکی فرم روزویلٹ ہوٹل کو مکسڈ یوز پراپرٹی کے ذریعے استعمال کرنا چاہتی تھی، ایک جوائنٹ وینچر کر کے پی آئی اے کے ساتھ، اور وہ اس حوالے سے حکومت سے سفارش بھی کر چکی تھی. مگر جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر، کیونکہ کافی تنقید ہوئی ہے اور بہت سی رپورٹنگ اور اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے، چیئرمین نیب نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر تحقیقات کا حکم جاری کر دیا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. اعجاز صاحب، آپ تو خود آپ نے پی آئی اے میں بہت وقت گزارا ہے، اور بہت آج کل ہم سنتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے
پاور میں، اس کی ایک نہ ایک کوشش، ایک دفعہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزویلٹ ہوٹل کو بیچ دیں یا اس پراپرٹی کے ساتھ کچھ مختلف کریں. اس کی سر وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ ہر حکومت آ کے کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا چاہتی ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے مجھے مدعو کیا. اب پہلے لیٹ می کلیریفائی کہ یہ جو تاثر ہے اور جو آپ بھی بتا رہی ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ روزویلٹ کے ساتھ کوئی وینچر کریں اور کسی طریقے سے اس کو مطلب یا تو پرائیویٹائز کریں یا بیچیں. یہ بالکل آئی ول ناٹ ایگری ود اٹ، بیکاز 2008 سے لے کے 2011 تک جب میں تھا تو 2009 میں ہمیں ایک جوئش کمپنی تھی جس نے مطلب روزویلٹ ہوٹل کے جو ایئر رائٹس ہیں وہ خریدنے کا پرپوزل دیا. جب وہ پرپوزل ہمارے پاس آیا تو نیچرلی معاف کریے گا سر، یہ سمجھائیے گا کہ یہ ایئر رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، اب ایئر رائٹس یہ ہوتے ہیں کہ روزویلٹ ہوٹل کی جو لوکیشن ہے اس کے سامنے ٹرین اسٹیشن ہے، اینڈ ٹرین اسٹیشن جو ہے وہ از ڈکلیئرڈ ایز اے ہیریٹیج پراپرٹی. تو اس کے ارد گرد جتنی بلڈنگز ہیں ان کو جو ہے گورنمنٹ ہے نیو یارک کی گورنمنٹ، نیو یارک کی جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ جی اب آپ کوئی اور یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنائیں، بیکاز اٹ ول افیکٹ دی دی فساد آف دی اسٹیشن اینڈ دی ایریا. تو سنس دے اسٹاپ یو فرام دس کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ آپ کی زمین جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے روزویلٹ کی پورا ایک بلاک ہے، تو وہ آپ کی اتنی زمین بڑی ہے کہ اس پہ قانوناً آپ فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ آپ 100 منزل کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں مگر یہ 18 منزل ہے، تو ہم آپ کو جو 82 منزل نہیں بنانے دے رہے، ہم اس کو آپ کو اس کے ایئر رائٹس دے دیں گے. اور وہ ایئر رائٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور جگہ پہ مینہٹن کے اندر جہاں پہ آپ سپوز کہ آپ کے پاس چھوٹی زمین ہو جس پہ آپ کو صرف 50 منزل یا 40 منزل کی اجازت مل رہی ہو، تو آپ یہ ایئر رائٹس اس کو سیل کر کے وہاں پہ آپ اور اونچی بلڈنگ بنانے کی آپ کو اجازت ملے گی. صحیح. تو یہ ایک جوئش کمپنی تھی، ہے جو ابھی بھی ہے وہاں پہ امریکہ میں، جو لوگوں سے جو ہے نا ایئر رائٹس خریدتی ہے، اور پھر وہ جس طرح لوگ جو بزنس مین ریئل اسٹیٹ والے بلڈنگز بناتے ہیں ان کو اور اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دے پے منی فار دیز ایئر رائٹس. اینی وے ہم نے یہ ایئر رائٹس کا جو پروپوزل آیا تو وی ڈیڈ پٹ اٹ ٹو دی گورنمنٹ. اس زمانے میں منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر میں ہوتی تھی. تو ایک میٹنگ ہوئی تھی 2009 کے شروع میں، آئی تھنک اٹ واز ان فیب، جس پہ اسپیسیفکلی پریزیڈنٹ تھے اور ایون دی پرائم منسٹر واز دیئر، سیکرٹری ڈیفینس تھے اور میں تھا ہمارے ساتھ. جو تو بیسیکلی حکومت نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ناٹ اونلی خلاف، بلکہ حکومت نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ جی اس روزویلٹ ہوٹل اور قریب یہ جو ہوٹلز ہیں اور جو ایک پی آئی اے کا گھر ہے نیو یارک کے اندر، ان سب چیزوں کو ڈکلیئر کیا جائے ایز نیشنل ایسیٹس اینڈ دے آر ناٹ ٹو بی سولڈ. This was a very تو سر یہ بتائیے گا کہ روزویلٹ ہوٹل سے منافع بنتا ہے پی آئی اے کا؟ جی بالکل. دیکھیں 2008 آنورڈ سے لے کے اور ابھی 19 تک روزویلٹ ہوٹل منافع کرتی رہی ہے. 2016 میں مجھے یاد ہے تقریباً $3.3 ملین تھا، پھر 2017 میں کچھ کم ہوا 2.4 یا 2.5 تھا، 18 میں بھی 3 ملین کے اوپر پروفٹ ہوا تھا. مگر 2019 میں آ کے جو ہے نا اس کو لاس ہوا. حالانکہ 2019 واز ناٹ اے کووڈ ایئر، اس کو آپ کووڈ نہیں کہہ سکتے، بٹ لاس ہوا. اب یہ آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ واز پلانڈ دیٹ وے یا کیا تھا. جیسے یہ لاس ہوا ایک دم سے، دیکھیں 1 سال لاس ہوا، جبکہ جو روزویلٹ ہوٹل ایک سیپریٹ اینٹی ہے، وہ ہر وقت پروفٹ کرتی رہی ہے. تو ایک دم سے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جی اس کو تو بیچنا ہے یا اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. پھر جب بیچنے کے اوپر تھوڑے اعتراضات آئے تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. Then there was کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ خریدنا چاہ رہے ہیں. تو all kinds of things started coming in the market. اور یہ ultimately there was so much of pressure کہ گورنمنٹ نے ایک ڈیسیشن لیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو وہ کمیٹی بنائی تھی چیزیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز آلریڈی لوگوں کو پتا ہے. بٹ گورنمنٹ نے ان سب چیزوں پہ ریورسل مارا. And I think these were all very good. They were good because this was all in the interest کہ بھئی چلے کوئی چیز اگر ہو رہی تھی تو روزویلٹ کی. بلکہ آپ کو ابھی آپ نے جو بتایا کہ روزویلٹ جو ہے وہ 31 اکتوبر کو نہیں، اب گورنمنٹ نے اس کو چینج کر کے 31 دسمبر کر دیا ہے.
So the fact is that the closing is also being delayed because of the hue and cry or the effort of the media or the generally people opposing it. So the government has made some changes in their decisions which are very good. I think we should appreciate کہ at least یہ والے یو ٹرنز بڑے اچھے یو ٹرنز ہیں کہ جو تو چیز سر یہ کرنی تھی بتائیے گا کہ جو روزویلٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آکیوپنسی زیادہ نہیں ہے یا کمروں کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ریفربشمنٹ کی ضرورت ہے, ان باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں روزویلٹ ہوٹل کی ریفربشمنٹ پہلے ہوئی تھی 2001-2 کے اندر ہوئی تھی اس زمانے میں. پھر اس کے بعد اس کی 2009-10 میں کچھ فرنیچر جو ہے وہ چینج کیا گیا. آپ کو پتہ ہے 1000 اس میں کمرہ ہے, سارے کمروں کو آپ کر بھی نہیں سکتے, اور نیچرلی وہاں پہ مینہٹن میں جو سر اس کی آکیوپنسی اندازن معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یو کین کنٹینیو. اس کی آکیوپنسی اور ایوریج کتنی ہوتی ہے اگر 1000 کمرہ ہے اس ہوٹل کے اندر؟ 1000 کمرہ ہے تو اس کی آکیوپنسی ان دا ایئرز جس میں اس نے پروفٹ کیا ہے has been well above 80%. It is only in this year in 2019 that these things this did not happen. Now why it did not happen, I think that needs to be investigated or looked into کہ why this thing was not happening. اور وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں جیسے روزویلٹ جس طریقے کا ہوٹل ہے ایسا ہی ایک ہوٹل ہے وہاں پہ which is called Pennsylvania hotel which is also across from the Grand Central Station. اس ہوٹل کے ریٹ میں اور روزویلٹ کے ریٹ میں بڑا فرق تھا بیکاز آف دا کنڈیشن آف دا روم. اس کے کمرے جو ہیں وہاں جہاں پہ پی آئی کرو بھی ٹھہرتا رہا ہے اس کے کمرے بالکل ہی گئے گزرے کمرے ہیں. بٹ اینی وے روزویلٹ کے اچھے تھے, مگر ابھی دیکھیں 8-10 سال کے بعد کوئی بھی ہوٹل ہے, بلکہ آپ کا گھر بھی جو ہے وہ 8-10 سال کے بعد فرنیچر رینوویشن مانگتا ہے, چینج مانگتا ہے. تو ہوٹل میں تو پبلک یوز ہوتی ہے, دیز تھنگز آر ریکوائرڈ اینڈ اٹ از آل بلٹ ان. ابھی I think was an ideal time. ابھی گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ جو $105 ملین کا جو لون تھا یا پھر ایڈیشنل جو انہوں نے پھر امپلائیز کے جو پیسے تھے وہ دے کے اور اس کو ایبسولوٹلی زیرو لائبلٹی کر دیا ہے. I think the government needs to come up with a little bit more help Roosevelt, and this is the time to do the renovation. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سر آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی اور جو سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان بحث چل رہی ہے 2 جزیروں کو لے کے. اسٹے ود اس.